جب شہزاد نے پہلی بار میرے غباروں کو پکڑ کر مسلا تو مجھے انجان سی فیلنگ محسوس ہوئی، لیکن جب کچھ دیر لگاتار غباروں کو دبایا تو میرے تن من میں آگ بھڑک اٹھی۔ اتنے میں شہزاد نے اپنا طوطا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس کا طوطا فل اکڑا ہوا تھا اور کافی لمبا اور موٹا تھا۔ میں مستی سے سسکاریاں بھرنے لگی۔ شہزاد نے میرے ہونٹ اپنے ہونٹوں میں لیے اور چوسنے لگا اور ایک ہاتھ سے میری چڑیا کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اب میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک شہزاد نے اپنا طوطا میری چڑیا کے ہونٹوں پر رگڑنا شروع کیا۔ مجھے بہت مزہ آنے لگا۔ یہ سب میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا کہ یکدم شہزاد نے ایک جھٹکے میں اپنا طوطا میری چڑیا کے اندر ڈال دیا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہوا، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے مزہ آ رہا تھا۔ شہزاد نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا۔ میری چڑیا سوج گئی تھی، لیکن دوسرے دن مجھے شہزاد کا اور میری چڑیا کا طوطے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ شہزاد بھی آ گیا۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کتابیں نکالو۔ میں نے کہا پہلے میری چڑیا اور طوطے کا میچ، پھر پڑھائی۔ شہزاد نے کہا پھر میری بھی ایک شرط ہے، آج میں تمہیں گھوڑی بناؤں گا۔ میں نے کہا جو بھی شرط ہے، آپ میری چڑیا میں طوطا ڈالو۔ اس نے کچھ دیر کے بعد مجھے گھوڑی بنایا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میری عجیب سی آوازیں نکلنے لگی۔ اچانک شہزاد نے اپنا طوطا باہر نکالا اور میرے پیچھے ڈال دیا۔ میں درد سے چیخنے چلانے لگی، شہزاد میں مر جاؤں گی، بس کرو، باہر نکالو۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ آگے جو ہوا وہ بھی سن لو۔ اس کہانی پہ 100 لائک تو بنتا ہے۔ چلو کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایسی دلچسپ اور مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو 449 کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے اپنی زندگی کی مشکلات کو محبت اور محنت کی طاقت سے بدلا۔ نبیلہ ایک عام سی 16 سالہ طالبہ تھی جو اپنی پڑھائی میں مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، خاص طور پر ریاضی اور انگریزی میں۔ وہ نہ زیادہ ذہین سمجھی جاتی تھی اور نہ ہی بالکل کمزور، لیکن اس کے دل میں کچھ بڑا کرنے کا خواب ضرور تھا۔ نبیلہ نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے چچا کے بیٹے شہزاد سے ٹیوشن کے لیے بات کرے۔ شہزاد 25 سال کے ایک پختہ عمر، ذہین اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ اکثر نبیلہ کے خاندان کے قریب رہتے تھے اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ اماں نے ان سے بات کی اور وہ تیار ہو گئے۔ شام 7 بجے کے قریب شہزاد پہلی بار نبیلہ کو پڑھانے آئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا چلو نبیلہ، آج سے تم میری شاگرد ہو۔ نبیلہ نے جھجکتے ہوئے کتابیں نکالی اور کہا میں ریاضی اور انگلش میں بہت کمزور ہوں۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا اگر یہ خوف ختم کر لو تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ نبیلہ کے دل میں امید کا چراغ بن کر روشن ہوئے۔ پہلے دن وہ نہایت نرمی اور ہنسی مذاق کے ساتھ پڑھاتے رہے، جس سے نبیلہ کے دل سے ڈر ختم ہونے لگا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ شہزاد صرف ایک استاد ہی نہیں بلکہ ایک بہترین دوست بھی ہے۔ دو ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ شہزاد وقت کے پابند تھے اور ہمیشہ پورے دل سے پڑھاتے۔ ان کی موجودگی نبیلہ کے لیے ایک خوشگوار احساس بن چکی تھی۔ وہ جب بھی پڑھاتے ان کی توجہ، لہجہ اور باتوں میں ایک الگ سا خلوص محسوس ہوتا۔ ایک دن نبیلہ نے غیر ارادی پر سوچا کیا شہزاد بھی میرے لیے کچھ محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوچ اسے پریشان کرنے لگی، لیکن وہ خود سے سوال کرتی رہی۔ اسی شام جب شہزاد چائے پی رہا تھا تو نبیلہ کی غلطی سے چائے اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً معذرت کرنے لگی۔ شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا ارے یہ کوئی بڑی بات نہیں، تمہارا دل صاف ہے، باقی سب معاف ہے۔ یہ سن کر نبیلہ کے دل میں محبت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ اسے لگا کہ شہزاد صرف ایک استاد یا رشتہ دار نہیں بلکہ اس کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ چند دن بعد شہزاد بخار میں مبتلا ہو گیا اور نبیلہ کو پڑھانے نہیں آ سکا۔ نبیلہ نے ان کے بغیر وقت گزارنا مشکل پایا۔ وہ بار بار ان کے بارے میں سوچتی رہی اور ہر لمحہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتی رہی۔ ایک دن شہزاد کو دیکھنے ان کے گھر گئی۔ وہ بیمار تھا، لیکن نبیلہ کو دیکھ کر شہزاد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نبیلہ نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ شہزاد نے کہا ہاں بس تھوڑا سا بخار ہے، لیکن تم کیسی ہو؟ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ شہزاد کی بیماری کے دوران نبیلہ کو احساس ہوا کہ وہ ان سے محبت کرنے لگی ہے۔ شہزاد کی بیماری کے دوران نبیلہ کو احساس ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ یہ بات اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ ایک شام جب شہزاد دوبارہ پڑھانے آیا
تو نبیلہ نے ہمت کی اور کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا کہو کیا بات ہے؟ نبیلہ نے نظریں جھکا کر کہا آپ میری زندگی میں صرف ایک استاد یا رہنما نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جن کی موجودگی مجھے مکمل محسوس کراتی ہے۔ شہزادے نے خاموشی سے نبیلہ کی بات سنی اور پھر کہا نبیلہ میں بھی تمہارے لیے یہی محسوس کرتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے خوابوں کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا۔ محبت اپنی جگہ ہے لیکن کامیابی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ شہزادہ اور نبیلہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے زندگی کو سنواریں گے اور پھر اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ نبیلہ نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور شہزادے نے اسے قدم قدم پر رہنمائی دی۔ کچھ سال بعد نبیلہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب شخصیت بن گئی۔ شہزادے نے بھی اپنی زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ آخرکار دونوں نے اپنے خواب پورے کرنے کے بعد اپنے رشتے کو محبت کی نئی شکل دی۔ یہ کہانی